حی علی الفلاح۔ تو اس چوتھی حقیقت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ضمن میں مؤذن فلاح اور کامیابی کے راستے کی وضاحت اور تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ جب سے عالم انسانیت پیدا ہوئی ہے اور عالم انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، آئے تھے اور آئیں گے، سارے کے سارے انسان کامیابی کے متلاشی ہیں۔ ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن یہ انسان کی کم عقلی ہے، انسانی کی کم ظرفی ہے، انسان کی کم فہمی ہے کہ بسا اوقات انسان ان چیزوں کو کامیابی کا مدار سمجھتا ہے یا ان چیزوں میں کامیابی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ جو در حقیقت کامیابی نہیں ہوتی۔ وہ پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ نکبت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ ذلت کی کھائی میں گر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر کامیابی کو تلاش کرتا ہے کہ جن چیزوں میں کامیابی نہیں ہوتی بلکہ ناکامی اور نامرادی ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں کی سوچ مختلف ہے۔ کسی کو کامیابی مال و دولت کے انبار میں نظر آتی ہے، کسی کو کامیابی عہدہ، اقتدار اور منصب کے اندر نظر آتی ہے، کسی کو کامیابی کرسی اور اقتدار کے اندر نظر آتی ہے، عہدے کے اندر نظر آتی ہے، اور کسی کو کامیابی ہیروئن کی پڑیا میں نظر آتی ہے۔ اور آپ نے لطیفہ سنا ہوگا نا کہ ایک ہیرونچی تھا پوڈری، تو اس سے ایک ٹی وی چینل والا اس کے پاس گیا کیمرہ لے کر اسے انٹرویو لینے کے لیے۔ اس کو کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، تم پوڈریوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہر وقت چاند پر ہوتے ہو، ہر وقت ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہو، بلندیوں کی طرف گامزن ہوتے ہو۔ تو اس نے آگے بسے کیا جواب دیا؟ وہ گندی نالی کے اندر بیٹھا ہوا تھا سوٹے لگا کے، اپنے فل نشے کے اندر مست تھا۔ تو اس نے کہا میں ابھی کون سے تمہیں زمین پر نظر آ رہا ہوں، ابھی بھی تو میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، ابھی بھی تو میں ہوا کے اندر ہی اڑ رہا ہوں، ابھی بھی تو چاند پر پہنچا ہوا ہوں۔ تو ہر ایک انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق کامیابی کا متلاشی ہے۔ ہر ایک انسان کامیابی کسی نہ کسی چیز کے اندر کامیابی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کائنات کا مالک اور خالق قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ کامیابی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری عالم انسانیت خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سوائے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب مؤذن جب یہ کہتا ہے نا کہ حی علی الصلاح، تو حی علی الصلاح کہہ کر وہ نماز کی دعوت دینے کے بعد پھر اس کامیابی کے راستے کی وضاحت کرتا ہے۔ حی علی الفلاح کہہ کر وہ لوگوں کو بتلا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، جن چیزوں کے اندر تم کامیابی کا مدار سمجھتے ہو، جن چیزوں کو تم کامیابی کا معیار یا کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہو، ان چیزوں کے اندر کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی کامل ترین صورت یہ نماز ہے۔ اس لیے مؤذن تیسری اور چوتھی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد پانچویں اور چھٹی بار اللہ اکبر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں کہتا ہے کہ لوگوں سن لو کہ عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، اور اس کائنات کا متصرف وہی اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر محبت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کائنات کے اندر تمام امیدوں کا مرکز اور تمام امیدوں کا مرجع وہی اللہ ہے، اور اس کائنات کے اندر ڈرنے کے لائق بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔